مونگ پھلی کی کاشت۔ مونگ پھلی پاکستان کے برانی علاقوں میں کاشت کی جانے والی موسم خریف کی اہم ترین نقد آور فصل ہے اور خاص طور پر خطہ پوٹوہار میں موسم خریف کی کوئی بھی ایسی فصل نہیں جو مونگ پھلی کے مقابلہ میں زیادہ آمدنی دیتی ہو۔ مونگ پھلی سے حاصل ہونے والی آمدنی برانی علاقوں کے کاشتکاروں کی معاشی حالت کو سنوارنے اور ان کے معیاری زندگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مونگ پھلی کو سونے کی ڈلی بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 108,000 ایکڑز رقبے پر مونگ پھلی کاشت کی جاتی ہے، جس کی سالانہ مجموعی پیداوار تقریباً 112,000 ٹن ہے۔ مونگ پھلی کے زیر کاشت کل رقبے کا 92% پنجاب میں، 7% خیبر KPK میں اور 1% صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ پنجاب میں زیر کاشت رقبہ کا 80% راول پنڈی ڈویژن ہے، جو کہ چکوال، اٹک، جہلم اور راول پنڈی کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ صوبہ خیبر میں مونگ پھلی کی کاشت صوابی، کوہاٹ، پارا چنار اور مینگورہ کے علاقوں میں کی جاتی ہے، جبکہ سندھ میں اسے سانگڑ اور لاڑکانہ میں کاشت کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کے بیج میں 44 سے 55% تک اعلیٰ معیار کا خوردنی تیل اور 22 سے 30% تک لحمیات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مونگ پھلی کا غذائی استعمال ہماری صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی کا خوردنی تیل کشید کرنے سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر سال کثیر زر مبادلہ خرچ کر کے خوردنی تیل درآمد کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کی فصل کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا موزوں قرار دی جاتی ہے اور بڑھوتری کے دوران مناسب وقفوں سے بارش اس کی بہتر نشو و نما کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہمارے برانی علاقوں کی زمینی و موسمی حالات میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، اس لیے مونگ پھلی کے زیر کاشت رقبے کا بیشتر حصہ برانی علاقہ جات پر مشتمل ہے۔ مونگ پھلی کے کاشت جدید زرعی ٹیکنالوجی کے رہنما اصولوں پر کر کے اپنی پیداوار میں 3 گنا تک اضافہ کر سکتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی بلکہ کسان ملکی ترقی کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ مونگ پھلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے موزوں زمین کا انتخاب ضروری ہے۔ مونگ پھلی کے لیے ریتلی اور ریتلی میرا زمین یا ہلکی میرا زمین موزوں ہیں، کیونکہ نرم اور بھربھری ہونے کی وجہ سے ایسی زمین میں پودوں کی سیویاں بآسانی داخل ہو سکتی ہیں اور نشو و نما پا سکتی ہیں، جبکہ بھاری میرا زمین سخت سطح کی حامل ہونے کے باعث سوئیوں کے داخل ہونے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں پیداوار کم، پھلیوں کی رنگت بھوری اور حجم کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاری میرا زمین سے فصل کی برداشت بھی دشوار ہوتی ہے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے 2 سے 3 مرتبہ ہل چلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ زمین کی تیاری کے بعد کاشت کا وقت آنے پر زمین کی آخری تیاری سے پہلے کھیت میں کھاد کی سفارش کردہ مقدار بذریعہ چھٹا یا ڈرل بکھیر کر 1 مرتبہ عام ہل چلا کر سہاگا دینا چاہیے، جس سے کھیت کی سطح ہموار، نرم اور بھربھری ہو جاتی ہے۔ زمین میں محفوظ وتر زمین کی اوپر والی سطح پر آ جاتا ہے اور فصل کے اگاؤ اور ابتدائی نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ ترقی یافتہ اقسام کاشت کرنی چاہیے، جو زیادہ پیداواری صلاحیت کی حامل ہونے کے علاوہ خشک سالی، بیماریوں، کیڑوں کے خلاف بھرپور قوت مدافعت بھی رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے کاشتکاروں کو باری 2000 اور گولڈن نامی اقسام کاشت کرنی چاہیے۔ مونگ پھلی کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے بیج بلحاظ قسم 90% سے زیادہ اگاؤ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس بات کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے کہ بیج زیادہ پرانا نہ ہو،
کیونکہ پھلیوں سے زیادہ دیر تک نکلے ہوئے بیج کی قوت رویدگی متاثر ہو جاتی ہے۔ گریوں کے اوپر والے گلابی رنگ کے باریک چھلکے کا صحیح سلامت ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹوٹے یا اترے ہوئے چھلکے والے بیج کی اگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گریاں کمزور، بیمار، کچی یا ٹوٹی ہوئی نہ ہوں، ان کی رنگت بھی بدلی ہوئی نہ ہو۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے فی ایکڑ شرح بیج 50 کلو گرام پھلیاں یا 30 کلو گرام گریاں ضروری ہیں، تاکہ پودوں کی فی ایکڑ مطلوبہ تعداد پوری ہو سکے۔ مونگ پھلی کی کاشت کے لیے موزوں ترین وقت اپریل کا وسط ہی ہے، کیونکہ مونگ پھلی کے بیج کے اگاؤ کے لیے 25 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کو بذر یا چھٹا ہرگز کاشت نہ کیا جائے، بلکہ مونگ پھلی کی کاشت ہمیشہ یوریا سنگل رو کاٹن ڈرل کی جائے۔ بیج کی گہرائی 5 سے 7 سینٹی میٹر رکھی جائے۔ قطاروں کا درمیانی فاصلہ 25 سینٹی میٹر اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 سے 15 سینٹی میٹر رکھنا چاہیے۔ پھلی دار فصل ہونے کی بدولت مونگ پھلی اپنی ضرورت کا 80% نائٹروجن فضا سے حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن ابتدائی نشو و نما کے لیے کاشت کے وقت فی ایکڑ 20 کلو نائٹروجن، 80 کلو فاسفورس اور 20 کلو پوٹاشیم ڈالی جائے تو پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب فصل پھول نکال رہی ہو، یعنی 15 جولائی کے بعد 200 کلو گرام فی ایکڑ سے 500 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے جپسم ڈالنی چاہیے۔ جپسم کے استعمال سے پھلیوں کی بڑھوتری اور بیج کے معیار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاشتکار مونگ پھلی کے کاشتی امور پر توجہ اور محکمہ زراعت کے ماہرین کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے مونگ پھلی کی پیداوار میں اضافہ کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ امید ہے میرے کسان بھائی ان معلومات سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی مونگ پھلی کی پیداوار میں اضافہ کر سکیں گے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔